إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله رواه الترمذی. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، چند ایک روز میں نئے اسلامی سال کا آغاز ہوگا محرم الحرام کے ذریعے. سن 1444 ہجری اصحاب کرام نے اتفاق رائے سے اسلامی سال کا آغاز ہجرت کے ذریعے کیا. ہجرت ایک بہت طویل موضوع ہے. میں اس کے تناظر میں صرف دو اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ مسلمانوں کے لیے وہی پیغام ہے جو اصحاب کرام نے ہجرت کے ذریعے نئے اسلامی سال کے آغاز کے طور پر دیا. ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیے. پہلا ہے تحفظ ایمان، اپنے ایمان کی فکر کرنا، اس لیے کہ ایمان ہی ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر جائے گا. کوئی اور چیز کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں کہ وہ اللہ کی جنت تک ہمیں لے جائے. لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں اسی وقت داخل ہوگے جب تک کہ تم صاحب ایمان ہوگے. اگر ایمان نہیں تو جنت میں داخلے کی امید مت کیجیے گا. اور دوسرا انتہائی اہم معاملہ ایمان کے بعد منصوبہ بندی، پلاننگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں. مسلمانوں نے بھی ہجرت کی اس سے پہلے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کیوں کی گئی؟ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، چھوڑ دینا. اب یہاں کس چیز کو چھوڑا جا رہا ہے؟ اپنے وطن کو، رشتہ داروں کو، پراپرٹی کو، سارے رشتے تعلقات کو چھوڑ دیا گیا. کس کے لیے، کس کی خاطر چھوڑا گیا؟ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے. اس لیے کہ اب ایمان کو سلامت رکھنا مکی زندگی کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا. اب اتنی اہم چیز کو سنبھال کر سلامتی کے ساتھ ایک نئے مقام کے پر جانا، یقینی بات ہے کہ اس کے لیے تدبیر اور پلاننگ، منصوبہ بندی کی ضرورت پیش آئے گی. چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کے لیے منصوبہ بندی اور پلاننگ اتنی ہی زیادہ بہتر کی جاتی ہے. اب یہاں پر معاملہ اپنے ایمان کے تحفظ کا تھا، جو کہ اللہ کی جنت تک لے جانے والی چیز ہے.
لہذا اس کے لیے منصوبہ بندی اور پلاننگ بھی اسی قدر بہتر ہونی چاہیے۔ مومن کی زندگی منصوبہ بندی اور پلاننگ تدبیر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے کے تناظر میں امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ چاہے وہ سیاست ہو یا تعلیمی میدان ہو یا تجارتی میدان ہو، تربیتی معاملات جو بھی ہو، ہر چیز کے لیے منصوبہ بندی اور پلاننگ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ سمجھے کہ صرف کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور زندگی کے اندر کوئی تدبیر نہ ہو، منصوبہ نہ ہو، پلاننگ نہ ہو، آگے کی فکر نہ ہو، نہیں، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کی فتح کے لیے کیا منصوبہ بندی اور پلاننگ نہیں کی؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیے، سیاست، حکمت، منصوبہ بندی، پلاننگ، ہر چیز کا بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل کرا دیا، نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، یہ نمونہ صرف تجارت کے لیے نہیں ہے، یہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے لیے نہیں، سیاست کے لیے بھی، تجارت کے لیے بھی، تعلیمی منصوبہ بندی کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین رہنما، قائد اور اسوہ ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ایک محدود حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ تسلیم کیا، بقیہ زندگی اور بقیہ معاملات کے پر ہم نے غور و فکر کیا ہی نہیں۔ اسلام صرف مسجد میں سمٹا ہوا دین نہیں ہے، یہ زندگی کی پہلی سانس سے آخری سانس تک رہنمائی کرنے والا دین ہے، لیکن افسوس ہم اس کے پر غور نہیں کرتے۔ اصحاب کرام نے ہجرت کے ذریعے جو پیغام دیا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ افسوس ہوتا ہے کہ اصحاب کرام جو پیغام حکمت کا، دانائی کا، منصوبہ بندی کا دینا چاہتے تھے، اغیار نے منظم سازش کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت اس پوری چیز کو ڈھانکنے کی کوشش کی، چھپانے کی کوشش کی، چاہے وہ واقعات کربلا ہو یا رافضیت اور شیعت کے بہت سارے معاملات۔ ہجرت کے اور محرم کے ذریعے کئی اہم بڑی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ ہجرت سے، محرم الحرام سے پہلے کا جو معاملہ ہے، 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ دنیا میں اگر کوئی مظلوم شہید ہوا ہے تو سب سے بڑی مظلومانہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اس شہادت کو جو کہ باقاعدہ سازش، منصوبہ بندی کے تحت کی گئی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حساب و کتاب کے معاملے پر اور بہت ساری چیزوں کے معاملات پر، آج بھی بلوائیوں کا، فتنہ پروروں کا یہی ٹوٹکا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی جنہوں نے اللہ کی راہ میں اتنا دیا کہ نبی نے منع کیا، اس عظیم شہادت کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے واقعے کو زیادہ اہمیت دی گئی تاکہ اس واقعے کو چھپایا جا سکے۔ یہی سارے دشمنان اسلام جو حقیقت میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا چاہ رہے تھے نہیں، اسلام کے نام کے پر مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے، یہ انہی لوگوں کی ابتدا تھی یہاں سے، اور اس کے بعد آگے کے جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے وہ اسی کی بنیاد کے پر پیش آئے۔ ایک بہت پیاری دلیل یہ جو رافضیت اور شیعت کے جلوں کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، لوگ کہتے ہیں ان کے نام کے پر آج بھی اپنے سینوں کو پیٹا جاتا ہے۔ علامہ احسان الہی نے بہت پیاری بات کہی تھی کہ جن سینوں میں اصحاب کرام کے لیے بغض اور نفرت ہو وہ پیٹنے کے قابل ہے۔ حقیقت میں یہ سینے حضرت علی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر لوگوں کی شہادت کے پر نہیں بلکہ اصحاب کرام کے بغض اور نفرتی کی بنیاد کے پر پڑتے ہیں۔ انہوں نے بہت پیاری بات کہی تھی کہ اگر یہ سینہ کوبی عبادت ہے تو مولوی تیرا سینہ کیوں محفوظ ہے؟ سب سے زیادہ تو تیرے سینے کے پر خون کے دھبے نظر آنے چاہیے۔
لیکن یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے اور حقیقی واقعات کو چھپانے کے لیے ایک سازش ہے. یہ سازش رچی گئی. وہ شر کے لیے سازش رچتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کر پائیں. یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ان لوگوں کی ترقی اور کامیابی نہیں ہے. آخری ذی الحجہ یا تو یکم محرم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دور خلافت میں سن ہجری کا آغاز کیا گیا، بنیاد رکھی گئی، ان کی شہادت پیش آئی، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر فتنوں کے لیے دروازہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا، کہا کہ یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ کہا کہ دروازہ توڑا جائے گا، یعنی شہادت واقع ہوگی. تب انہوں نے کہا کہ یہ دروازہ بند نہیں ہوگا. جو دروازے کھلتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں، جو توڑ دیے جاتے ہیں وہ کہاں بند ہوں گے؟ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھے، فتنے دبے ہوئے تھے، کسی کو جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر پائے. یہ سارے کے سارے فتنے دبے ہوئے تھے. ایسی جلالی اور بارود شخصیت تھی. بہرحال یہ اغیار کی کوشش تھی کہ اصحاب کرام جو پیغام امت تک دینا چاہ رہے ہیں اسے چھپانے کی کوشش کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر، دیگر ساری جنگوں کے بارے میں غور کیجئے، کیا بغیر منصوبہ بندی، بغیر پلاننگ کے کام کیا کہ بس ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نکل پڑو؟ نہیں، منصوبہ بندی، پلاننگ کی. جنگ بدر اٹھا کر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کے پر آپ حیران رہ جائیں گے. مجھے حیرت ہوتی ہے اور افسوس بھی، نام یاد نہیں، اسرائیل کی پریزیڈنٹ تھی جب اسرائیل اور مصر کی جنگ جاری تھی. اس وقت اسرائیل کی پریزیڈنٹ جو کہ ایک عورت تھی، اس نے اتنا بڑا معاہدہ جرمنی کے ساتھ کیا تھا کہ اسرائیل کا بچہ اس کی بنیاد کے پر قرضوں میں ڈوب گیا تھا. سارے لوگ جو کہ یہودی تھے، پارلیمنٹ کے تھے، مخالفتیں کر رہے تھے، لیکن وہ لیڈی مانی نہیں. جنگی ہتھیار کا بہت بڑا سودا کیا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس سودے کی بنیاد کے پر ہتھیار بھرپور ملے، منصوبہ بندی اچھی تھی، جنگ جیت گئے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ تاریخ میز کے پر پڑے ہوئے انڈے کے ٹکڑوں کو نہیں گنتی ہے کہ آپ نے کتنے آملیٹ کھائے اور کتنی غذائیں کھائی. وہ تمہاری فتوحات، تمہاری طاقت کو دیکھتی ہے کہ تم نے کتنی فتوحات حاصل کی ہے. اس کے بعد وہ مثال دیتی ہے کہ میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیا. ایک یہودن اور یہودی ملک کی پریزیڈنٹ وہ دلیل کس چیز کو بناتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عمل کو. کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سا جو ایک یہودی سے گروی رکھ کر اپنی زرع کو اس کے بدلے میں وہ جو لی ہوئی تھی. یہ حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن گھر میں 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی. یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے کہ ہمارے اندر جنگی صلاحیتیں ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے. اور اسی چیز کو دلیل بنا کر اس نے ایک جنگ کو جیت لیا. حالانکہ وہ غلط ہے، ان کے نظریات، ان کے عقیدے، ہر چیز غلط ہے، ان کی سوچ سب غلط ہے، لیکن چونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک عمل سے دلیل پکڑی، نتیجہ کامیابی کی شکل میں آیا. تو جب ہمارے لیے ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے تو ہم کیوں نہیں کامیاب ہوں گے؟ ہماری ناکامی چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، تعلیمی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، اخلاقی پستی، جو بھی ہو، یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نہ ماننے کا نتیجہ ہے. زبان سے مان لینا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کردار میں جھلکنا چاہیے ساری چیزیں، اور یہی پیغام ہجرت ہے. حقیقت میں ایک مومن، کیا ہم نے پلاننگ کی کہ اس ملک کی ترقی میں ہم نے کتنا کردار ادا کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان ہونے کے تعلق سے کیا کہا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. کتنا فائدہ ہم نے پہنچایا؟ ہماری ذات سے خود مسلمانوں کو، اغیار کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کبھی اس کے بارے میں غور کیا؟
ہم فائدے مند ہیں یا تو نقصان دہ ہیں، ہمیں اس بات کے پر فیصلہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ یہ جو تحریکیت لوگوں میں لائی گئی، مسلمانوں کے حالات، ان کی پسماندگی، ان ساری چیزوں کا رونا رو کر ان کے نوجوانوں کو بھڑکانا، خاص طور سے یاد رکھیے گا، ہمارے درمیان اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے، چوکنا ہو جائیے، جو مسلمانوں کی ان حالتوں کو بیان کر کے ہمیں غلط راستے کے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں بھڑکانے اور ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس نہ منصوبہ بندی ہے کہ ہم بہترین طریقے سے یہاں دعوت کا کام کر سکیں، اغیار تک اسلام کی صحیح شبیہ پیش کر سکے، نہیں ہمارے پاس پلاننگ اور منصوبہ بندی۔ یہ ہجرت کے واقعات ہر سال آئیں گے، بیان کیے جائیں گے، نکل جائیں گے، محرم آئے گا، چلا جائے گا۔ آج محرم کو لوگ ان چیزوں کے ذریعے یاد رکھتے ہیں جو کہ حقیقت میں اسلامی تاریخ کا حصہ ہے ہی نہیں، وہ ہمارے لیے نہ کوئی پیغام رکھتا ہے، نہ اہمیت رکھتا ہے۔ جو چیز اہمیت کی ہے ہم نے اسے اہمیت دی ہی نہیں۔ تحفظ ایمان اور منصوبہ بندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت دیکھیے، آپ نے کتنے منظم طریقے سے ہجرت کی۔ آپ کو جب ہجرت کرنا ہے، قائد کیسا ہوتا ہے؟ پہلے آپ نے امت کو اور مسلمانوں کو مکہ میں مشرکین کے حوالے چھوڑ کر خود آگے نہیں چلے گئے، بلکہ تمام مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے روانہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یعنی محفوظ مقام کے پر پہلے قوم کو، امت کو پہنچایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلے۔ اور سفر کے لیے نکلنے سے پہلے 2 اونٹنیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب اچھے طریقے سے ببول کا چارہ کھلا کر تیار کر لی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اللہ کا حکم آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ اب ہمیں اجازت مل چکی ہے، نکلنا ہوگا۔ تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ، معلوم ہے جگہ جگہ کے پر خطرات ہیں، اتنے اہم اور پرخطر سفر میں اپنے ساتھ نہ نوجوانوں کی طاقتور لوگوں کی ٹیم لے کر نہیں نکلے، صرف ایک ساتھی کو لے کر نکلے جو جانثار تھا۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت اہم پیغام، جانثاروں کو اہمیت دیجیے، ان لوگوں کو نہیں جو ہماری اپنی ذات سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں، جانثاری نہیں آتی۔ آج لوگوں کے تعلقات، دوستی داری، یہ ساری چیزیں دنیا داری کی بنیاد پر اپنے تعلقات بنائے جا رہے ہیں، مفاد کی بنیاد کے پر، ایمان کی بنیاد کے پر نہیں۔ ہم نے عقیدے کا وہ سبق ہی بلا دیا جسے ولا اور برا سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ کیا ہمارے تعلقات، رشتہ داریاں، ساری چیزیں یہ اللہ کی محبت اور اللہ کی دشمنی کی بنیاد کے پر قائم ہے؟ غور کیجئے گا، سوچنے کی بات ہے۔ اصحاب کرام نے جنگ بدر کا موقع بولیے، ہجرت بولیے، کن لوگوں سے اپنے رشتے ناطے اور ساری چیزوں کو توڑا تھا؟ اپنے خون کے رشتوں سے، اپنے دوست و احباب سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے توڑا تھا۔ یہی ولا اور برا ہے، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ جنگ بدر کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اس میں ہم اپنے نظروں کے سامنے تھے۔ لڑائی کس سے تھی؟ اپنوں سے تھی۔ ادھر باپ ہے تو سامنے بیٹا ہے، سامنے اگر بیٹا ہے تو ادھر باپ ہے، اگر ادھر بھانجا ہے تو سامنے ماموں ہے۔ یہ حالت تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جسے میں نظر انداز کر رہا تھا، لیکن جس وقت میری تلوار کی عزت میں آیا تو میں نے اپنی تلوار کو چلانا نہیں بھولا، جھجک نہیں آئی تلوار کے چلانے میں، اپنے سب کے باپ کو مارا تھا۔ کیا کسی بیٹے کے اندر اتنی جرأت ہے اللہ کے لیے اب تلوار کو چلائے اپنے باپ کے پر؟ نہیں۔ یہ پیغام مسلمانوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے ولا اور برا کا۔ دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے، اپنے تعلقات کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے نہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں سے ہمارے تعلقات ہے، اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا لیں، یعنی ہم دنیا کو اہمیت دیتے ہوئے، دنیا کو بنیاد بناتے ہوئے تعلقات کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے نہیں۔ تو ہمارے تعلقات وہ چیزیں کہاں پیدا ہوگی؟
یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پلاننگ جانساری سب آپ کو نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف مکہ کے دارالندوہ کے اندر جو اس وقت کا پارلیمنٹ تھا منصوبہ بندی کی گئی، اور آپ کے خلاف ہر قبیلے کے 2 نوجوانوں کو تیار کیا گیا کہ جب سارے نوجوان جمع ہوں گے، ہر قبیلے کا نوجوان ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم یہ اکیلے سارے قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ سوچئے کہ مشرکین نے ایک پلاننگ کی، ایک منصوبہ بندی کی، اسی کو قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ ایک چال مشرکوں نے چلی اور ایک چال اللہ نے چلی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے پلاننگ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کے باہر نکلیں گے، بھائی ایک وقت تو سارے کے سارے ان کے پر ٹوٹ پڑیں گے، معاملہ ختم ہوگا۔ آج جب بنو ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے یہ دیکھیں گے کہ سارے قبیلے کے لوگ اس کے اندر شریک ہیں، تو سارے لوگوں سے لڑنے کی طاقت تو ہے نہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ دیت دے کر، یعنی جان کے بدلے میں خون بہا دے کر 100 اونٹ جو دیے جاتے تھے دے کر معاملہ ختم کر لیا جائے گا۔ یہ وہی ہے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، جیسا کہ ہم محاورتاً کہتے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر، اللہ کی پلاننگ، صرف نگاہوں پر پردہ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکلے، یہ آپس میں بیٹھے ہوئے مذاق اڑا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اللہ نے ان کی نگاہوں کو اچک لیا، پردہ ڈال دیا، سب کے سروں کے پر ایک مٹھی مٹی اٹھائی، تھوڑا تھوڑا ڈالے نکل گئے۔ یہ اللہ کی پلاننگ، سارے منصوبوں کے پر پانی پھر گیا۔ یہ اللہ کی تدبیر، اللہ کی قدرت ہے۔ اب وہاں سے نکلنے سے پہلے اونٹ کو تیار کیا گیا، 2 اونٹنیاں اچھے طریقے سے تیار کی گئی تاکہ سفر لمبا ہے، کسی جگہ کے پر کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، سواری بہتر سے بہتر ہونی چاہیے۔ دوسری بات، راستہ دکھانے کے لیے عبداللہ بن اریقط جو کہ غیر مسلم تھا اسے تیار کیا چند درہموں کے پر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا ایک عظیم باب ہے۔ انسان کا سلیکشن، انتخاب، کہاں پر کس کو انتخاب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو بیان کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنا شعور، کتنی حکمت و دانائی عطا کی تھی۔ پوری قوم میں سے آپ کو پتا ہے کہ سارے مشرکین مکہ آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے، اب ایسے میں اتنے سارے لوگوں کے درمیان ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنا جو کہ اپنے آپ کو بیچے نہ۔ ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جہاں پر زبان کی اہمیت ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں بے معنی، زبان دے دی اب اس کے آگے نہیں جاتے۔ یہ عبداللہ بن اریقط غیر مسلموں میں، آج تو یہاں 500 روپے کے پر 1000 روپے کا بھارائی اوٹے بک جاتی ہیں، یہ ہے مسلمان۔ وہاں ایک غیر مسلم نبی کی جان کا سودے بازی نہیں کی، آپ نے ایسے شخص کا سلیکشن کیا، جانثاروں کا سلیکشن کیا۔ یہاں تو تھوڑی تھوڑی چیزوں کے پر ہمارے ایمان بکتے ہیں، معاملات بگڑتے ہیں۔ آپ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ ہجرت آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ عبداللہ بن اریقط اونٹنیاں اسی کے حوالے تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ 3 دن کے بعد غار ثور کے اندر تمہیں آنا ہوگا۔ پوری پلاننگ آپ نے تیار کی۔ انسانی فطرت میں کسی بھی چیز کے تعلق سے جو جذبہ ہوتا ہے بنیادی طور پر 3 دن تک کا ہوتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ منانے کے لیے 3 دن کا حکم دیا۔ اگر مسلمانوں کے درمیان کسی سے ناچاکی ہو جائے تو 3 دن بات چیت بند رکھی جا سکتی ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ جذبات کے ابال کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انسانی فطرت کو استعمال کرتے ہوئے 3 دن تک غار ثور میں رکے ہوئے تھے، اور عبداللہ بن اریقط سے کہا تھا کہ اسی جگہ پر تم کو آنا ہے۔ آپ نکلنے کے بعد کیا کیا؟ ریگستانی علاقہ، اور عرب اتنا ذہین، یہ ہمارے لیے بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم عرب کو بیوقوف، عیاش، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی ایک منظم سازش ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی جو تحریکی ذہنیت کے، اخوانی ذہنیت کے ہوتے ہیں، جو صرف مسلمانوں کو بھڑکانا، حکمرانوں کے خلاف تیار کرنا، ان کے ذہن کو بگاڑنا، ان ساری چیزوں پر کام کرتے ہیں۔ خارجیت جس کو کہا جاتا ہے۔ آج ہندوستان میں ہم کتنے ہیں؟
20, 30, 40 करोड़ जो भी कहिए, इतनी बड़ी तादाद के होते हुए कहा क्या हम यहाँ के मामलात और यहाँ की सियासत और फैसलों के पर हावी हो पाए? नहीं। सऊदी अरब जो कि सिर्फ 2 करोड़ की तादाद, उन्होंने एक प्रेशर डाला। आज नतीजा देखिए कि हिंदुस्तान की सियासत के पर उसके असरात कैसे नजर आते हैं। ये ईमान की ताकत, ये हिकमत और दानाई होती है। ये बात हमारे सहन और दिमाग के अंदर बिठाई गई कि वो अय्याश है, ऐसे है, वैसे है, जबकि दुनिया में ना उनकी तरह तौहीद हमारे पास है, ना उनकी तरह इबादत का जज्बा है, ना उनकी तरह खैरात करने का जज्बा है, ना इबादतों का शौक और ज़ौक़ है, नहीं है। अगर उतनी दौलत आज के मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर दी जाए तो क्या करेंगे? यहाँ के करोड़पति अरबपति क्या करते सबको पता है। अपने हालात को देखो, यहां रहकर हम अपना कुछ नहीं कर पाते, दुनिया के सतह के ऊपर उसकी बात करते हैं। बहरहाल ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले, अरब बहुत ज़हीन होता है। इसकी ज़हानत की दलील दूं, 2 दलीलें आपके सामने दे रहा हूं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के मौके पर ही सिर्फ आपके कदमों को निशान को देख लिया था एक जगह पर। सोचिए कि सहरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के निशान बने हैं। उस निशान को देखने के बाद वो क्या कहते हैं? सजील अल कदमैन, कि ये जिस आदमी के कदमों के निशान है, ये अपने मामलात में, अपने इरादे में, अपने मिशन में पहाड़ की तरह पुख्ता है। जो ठान लिया है वो करके रहेगा। सिर्फ आपके कदमों के निशान जो कि सहरा में पड़े हुए थे उसको देख कर कहता है। अरब इतना ज़हीन होता है, एक मरतबा ऊपर से नीचे देखने के बाद इंसानी शख्सियत का एक्सरे कर लेते हैं। इसके अखलाक, इसके मामलात, इसकी सोच क्या होगी। अल्लाह ने इस कदर ज़हानत दी। नबूवत का आखिरी सिलसिला उस जगह के पर अल्लाह ने यूं ही खत्म नहीं किया। दज्जाल मक्का और मदीना में यूं ही दाखिल नहीं हो पाएगा, जो कि सारे शर का मंबा है। और हमें पढ़ाया जा रहा है कि यूं, ये हमारी बेवकूफ़ी है। कुरान और हदीस का सही इदराक नहीं, सही फिक्र नहीं, थिंकिंग नहीं। वो जिस तरीके से हमें हैंडल करना चाहते हैं उधर चलने लग जाते हैं, जबकि हमें लोगों को हैंडल करना है, लोगों की फिक्र को मोड़ना है, ना कि दूसरों की फिक्र के ताबे रहकर चलना है। आप जब मक्का से निकले तो अपने पीछे हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह ताला, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम थे, उन्हें कहा कि तुम हमारे पीछे बकरियां लेकर आना चराते हुए, ताकि हमारे कदमों के निशानात मिट जाए। ये प्लानिंग है। गार सौर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गार का जायजा लिया और सफाई करने के बाद सारी बिलों को अच्छी तरह से ढांक दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया। हालांकि 2 बिलों के पर उनके पैर थे, किसी जहरीली चीज ने उन्हें डस लिया था। अपने आप के पर काबू रखा, लेकिन आंखों पर काबू नहीं था। आंसू बहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। बेदार हुए, पता लगा कि किसी चीज ने डस लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब उनके जख्मों के पर लगाया, फौरी तौर के पर दर्द गायब हो गया। बहुत सारे मकामात पर, जंग खैबर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख में तकलीफ थी, अपना लुआब लगाया, ठीक हो गया। ये साइंस और डॉक्टरी लाइन के एतबार से इसकी अहमियत आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। बेहतरीन एंटीबायोटिक। हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद अंदर गए। जो खतरे की चीज थी उसके पर पैर अपना रखा, जाने सारी। उसके बाद आगे देखिए, जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँटनी के पर सवार थे, लोग इनसे सवाल करते तो क्या कहते? ये मुझे रास्ता बताता है। हालांकि लोग ये समझते थे कि ये कोई मुसाफिर है, रास्ता ये बता रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये था कि मुझे आखिरत का रास्ता बताता है। कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे हो जाते, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी पीछे। अबू बकर सिद्दीक की इस हालत को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर क्या बात है, क्यों ऐसा करते हो? कहा कि अल्लाह के रसूल, जब मुझे महसूस होता है कि कहीं दुश्मन आपके पर सामने से हमला ना कर दे तो आगे आ जाता हूँ, और कभी एहसास होता है कि वो दाहिनी तरफ से आ सकता है तो दाहिनी तरफ चला जाता हूँ, कभी लगता है कि बाएं तो वहां, पीछे तो पीछे। इमाम बुखारी ने एक रिवायत नकल की इसी जिम्न की कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा पहुंचे, आज का जमाना था नहीं कि लोगों की तस्वीर इन सारी चीजों को देखने के बाद फौरन पहचान लिया जाए कि कौन क्या है। अब जब क़ुबा पहुंचे, क़ुबा पहुंचने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 2 साल छोटे थे,
لیکن بالوں کی سفیدی سے بڑی عمر کے دکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے دکھتے تھے، اس لیے کہ آپ کے چند بال ہی سفید ہوئے تھے، زیادہ نہیں۔ یہاں پر بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، کہا کیسے تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول بالکل سفید داڑھی والے اور سفید بالوں والے۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے نبی کا حلیہ پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں اور نہ اس کی معرفت حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو صرف چند بال جو کہ کان کے پاس کے تھے وہ سفید ہوئے تھے، باقی پورے بال کالے تھے۔ تو یہ سفیدی کہاں سے تجھے نظر آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا نہیں، بس بیان کر دیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں چھوٹے نظر آتے تھے۔ ہوا یوں کہ آنے والے آتے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سمجھتے کہ یہ نبی یہی ہے، انہیں سلام کرتے بیٹھ جاتے۔ لوگ آتے جا رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ اس کنفیوژن کو نہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کلیئر کیا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ چاہتے تو کلیئر کر دیتے، کیوں ایسا کیا؟ جب سارے لوگ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دھوپ آنے لگی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تان دی کہ دھوپ نہ لگے۔ تب لوگوں کو لگا کہ یہ تو ابوبکر صدیق ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ ابوبکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زندہ یا مردہ لانے پر 100 اونٹوں کے انعامات تھے۔ آنے والے میں کون اپنا ہے کون دشمن ہے کیا پتا۔ ابوبکر صدیق یہ چاہتے تھے کہ لوگ یہاں آ رہے ہیں، مجھے رسول اللہ سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی میں غلطی کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلط ارادے سے آتا ہے، کیونکہ اصل ٹارگیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، تو اگر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو میرے پر حملہ کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کرے۔ اور جب یہ کنفیوژن دور ہو گیا اور ڈر باقی نہیں رہا، سارے لوگ آ گئے، کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، تب انہوں نے ڈکلیئر کیا، کلیئر کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خطرہ باقی نہیں تھا۔ جب تک خطرہ باقی تھا کنفیوژن کو دور نہیں کیا۔ یہ ذہانت ہے، ایسے جانثار ساتھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر میں منتخب کیا، اور بغیر جانثاروں کے کوئی بھی منصوبہ بندی، کوئی بھی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، یہ غدار، یہ خیانتدار، یہ سارے کے سارے قوم کو ڈبانے کا کام کرتے ہیں، جہاز کے سوراخ ہوتے ہیں جو پوری کے پوری نیا کو ڈبا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کسی بھی شخص کا آپ کو انتخاب ہوتا نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے کسی ایسے خائن غدار قسموں کے مسلمان کا انتخاب کیا، نہیں، جانثاروں کا انتخاب کیا۔ اور یہی جانثار مشن کو اس کے آخری سرے تک پہنچانے کے اندر انتہائی اہم رول اور کردار ادا کرتے ہیں۔ جنگ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر شدید حملے ہو رہے تھے، انصار کے 14 اصحاب کرام نے یکے بعد دیگرے اپنے سینے کے پر آنے والے تیروں کو برداشت کیا اور شہید ہوتے گئے۔ 14 کے 14 اصحاب کرام شہید ہوئے اپنے سینے کے پر، یہ نہیں کہ پیٹھ کے پر کہیں اور اس چیز کو برداشت کیا، نبی کے سامنے اپنا سینہ پیش کر دیا۔ یہ جانثاری کا عالم تھا۔ اور یہ صرف مرد حضرات تک نہیں تھا، بلکہ خواتین بھی اس سلسلے میں پیش تھی۔ جنگ احد میں دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں ان کے والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، چاروں کے چاروں شریک تھے۔ خبر یا کے بعد دیگرے آتی ہے، پوچھتے رہتی ہیں، خبر آتی ہے کہ بھائی شہید، خبر آتی ہے کہ باپ شہید، خبر آتی ہے کہ بیٹا شہید، یہاں تک کہ اخیر میں خبر آتی ہے کہ شوہر سرتاج بھی شہید۔ ایک عورت ذات کے پر اپنے بھائی، باپ، بیٹا، یہاں تک کہ شوہر، یکے بعد دیگرے اتنے سارے لوگوں کی شہادت کی خبر سننے کے بعد عالم کیا ہوگا۔ لیکن ان کے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ ساری خبروں کو سنا، برداشت کیا، سوال یہ کرتی تھی کہ اللہ کا رسول کیسے ہے۔ اتنی فکر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ جانثاری کا عالم ہے کہ آج ہماری خواتین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ جذبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی تابعداری، آپ کے دین کے تئیں یہ جذبہ ہماری خواتین کے اندر، ہمارے اپنے اندر نظر آتا ہے۔ یہ صرف سننے سنانے والے نہیں، بلکہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے معیار اور اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، محاسبے کی ضرورت ہے
کہ اصحاب کرام اور صحابیات ایک طرف ہیں، ہم کس ایمان کے معیار کے پر ہیں ان کے مقابلے میں. یہ موازنے کا محاسبے کا وقت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا جملہ کہا تھا؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. اللہ کے رسول، آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری مصیبتیں بے معنی ہے. یہ ان کی محبت، عقیدت اور جانثاری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے سفر کو دیکھیے، کیسے آپ نے پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ ہجرت کی تھی اور ایسے لوگوں کا سلیکشن انتخاب کیا جو واقعتاً جانثاری کے اندر بے مثال تھے. اگر کسی کافر کا بھی انتخاب کیا تو اس نے قوم کے سامنے اپنے آپ کو نہیں بیچا، ورنہ عبداللہ بن اریقط جس نے چند درہموں کے بس ایک ایسے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ چھوڑتا ہے کہ جو عام لوگوں کے علم میں نہیں تھا، اس کے لیے تو قوم کا ہیرو بننے کی بہت بڑی بات تھی، بہت بہترین موقع تھا، گولڈن چانس. ایک تو 200 اونٹ بھی مل جاتے، قوم کا ہیرو بھی بن جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے بارے میں خبر دی. نہیں کیا، اپنے آپ کو بیچا نہیں. ایک کافر جب ایسا کام کر سکتا ہے تو ایک مسلمان کو کیسا کردار ادا کرنا چاہیے. آج مسلمانوں کی یہ پستی اور یہ ذلت اور لوگوں کے سامنے رسوائی اسی بنیاد پر ہے کہ ہم نے اصحاب کرام کی طرح ایمان نہیں اپنایا، بلکہ ہمارے لیے تو ایک غیر مسلم دلیل ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے آپ کو نہیں بیچا، اسے 200 اونٹ ملتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 اونٹنیاں پہلے سے رکھی بھی تھی، وہ بھی اس کے لیے تحفے کے طور پر ہوتی. قوم کا ہیرو بنتا وہ الگ تھا، لیکن نہیں کیا. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین انتخاب ہے. بغیر جانثاروں کے آپ کسی بھی مشن کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن جو آپ نے 23 سالہ مدت کے اندر مکمل کیا، جس کے بارے میں آج تصور نہیں کیا جا سکتا. آج دنیا حیران ہے، کروڑوں لوگوں کو مارنے کے بعد بھی دنیا میں امن قائم نہیں ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مدت میں چند ہزار لوگوں کو مارنے کے بعد عرب کے پورے علاقے کے اندر امن قائم کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبکہ حالات بہت خطرناک تھے اور ناگفتہ بھی تھے، سوچا نہیں جا سکتا تھا، نہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت اور طاقت تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا، امن کا یہ عالم ہوگا کہ یمن سے ایک عورت نکلے گی، مکہ کا سفر کرے گی، وہ قافلے کے ساتھ ہوگی، اسے سوائے اللہ کے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ اس قافلے کے اندر میں شریک تھا کہ وہ عورت نکلی، مکہ کا سفر کرتی ہے، حج ادا کرتی ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا امن قائم کیا. اور آج لوگوں کے پر امن کے نام کے پر دہشت طاری کر دی گئی ہے. ہر مالدار کو اپنے مال کے بارے میں فکر لگی ہوئی ہے. ایسے انکم ٹیکس اور دیگر سروسز کے ذریعے ہمارے پر دہشت مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟ زکوٰۃ لے کر لوگ نکلتے، لینے والے موجود نہیں تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ فضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی قائم کی. تو یہ ہجرت جو آپ نے کی، اس کا ایک اہم واقعہ اور بھی اسے بیان کر کے میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو خزاعہ کے سردار تھے، انہیں معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے. قریب گئے، اللہ نے گھوڑوں کو پیر کو زمین میں دھسا دیا، گھوڑے کے نکلا تو دھول ہی دھول ہے. تیر نکال رہے ہیں تو عرب کے اعتبار سے وہ تیر نکل رہا ہے جس میں نہیں کرنے کا حکم تھا، یعنی یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے. یہ ان لوگوں کی اپنی فالگیری تھی جو کہ شرعی اعتبار سے غلط ہے. بہرحال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی. آپ نے عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، انہوں نے امان لکھ کر دے دی، یعنی اب کوئی مسلمان ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا. آپ مکہ سے مدینہ سفر کر رہے ہیں، یعنی اب آپ مکہ لوٹ نہیں سکتے. وہاں آپ کے قتل کی سازشیں رچی جا رہی تھیں. مدینہ یہ مستقبل کے اندھیروں میں چھپا ہوا تھا، کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. ایک نئی جگہ کے پر، نئی بستی میں اس کے پہلے آپ کبھی نہیں گئے تھے، پہلی مرتبہ آپ مدینہ جا رہے تھے. اب وہاں مسلمانوں کے حالات کیسے ہوں گے؟
انصار کے پر کتنے بوجھ پڑنے والے تھے، وہ ساری چیزیں۔ ایسے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اور یقین دیکھیے، یہی ایمان ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا انسان کی امیدیں اتنی قوی ہوگی، وہ کبھی ہارتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے کہا کہ سراقہ، اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کسرا اس وقت کے ایران کے فارس کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا۔ دو سپر پاور تھی، ایران کی اور روم کی۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسلام دنیا کی واحد سپر پاور ہوگا، اس کے بعد کوئی سپر پاور نہیں ہوگی، پوری دنیا میں صرف اسلام کا غلبہ ہوگا۔ کب کہہ رہے ہیں؟ جب آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں، بے بسی کے، بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، اس وقت کہہ رہے ہیں کہ سراقہ، تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وقت کی سپر پاور کو روند کر صرف مسلمان سپر پاور ہوں گے۔ سراقہ بن مالک ان کے اعتماد یقین کی بات کہتے تھے، میری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ فارس یار ایران فتح نہیں ہوگا۔ اور جب وہ فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو انہوں نے کسرا کے کنگن لا کر انہیں پہنائے، کہا کہ نبی کی پیشن گوئی آج مکمل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد اصحاب کرام کو اتنا یقین ہوتا تھا۔ کیا ہے ہمیں یقین حدیث کے سننے کے بعد کہ آپ کی سنت اور آپ کی حدیث، آپ کے فرامین کو سننے کے بعد وہی اعتماد، وہی یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے؟ یہ یقین کی ڈگمگاہٹ ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اصحاب کرام کبھی اس معاملے کے اندر ڈگمگائے نہیں، حالات کتنے بھی ناگفتہ بھی تھے، کبھی زبان کے پر شکوے نہیں آئے۔ نبی نے کہہ دیا کہ عزت پاؤ گے تو عزت پائی، عزت حاصل کی۔ یہی ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ دو پیغام ہمیشہ یاد رکھیے گا ہجرت کے تناظر میں، تحفظ ایمان اور منصوبہ بندی۔ میں نے شروع میں کہا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں اس ملک کی ترقی کے لیے، یہاں اسلام کی ترویج نشر و اشاعت کے لیے، خاص طور سے اسلام کے پر اٹھائے جانے والے اعتراضات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی تعلق سے جو اعتراضات ہے، اس کا بہتر جواب، بہتر دفاع کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ منصوبہ بندی پیدا کیجیے کہ اسلام اس طرح کے اعتراضات، شبہات کا جواب دینے کا کیسے ہمیں طریقہ بتاتا ہے۔ وہ نہیں جو آج چند جذباتی نوجوان یا لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک ہم اس کے بارے میں صحیح منصوبہ بندی پلاننگ نہیں کریں گے، نہیں ہو سکتا۔ آج بھی اغیار حقیقت کے پیاسے ہیں۔ میری اپنی خود کئی غیر مسلموں سے اس ضمن بات ہوئی جب اس طرح کے معاملات چل رہے تھے، اور بھی اللہ کے بہت سارے بندے ہو گئے جن سے اس طرح کے معاملات پیش آئے۔ جب وہ سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور لوگوں یا میڈیا میں پھیلایا کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا کام ہے صحیح بات لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر کوئی شبہات کو زائل کرنے کی کوشش کرنا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ انہا ولی حمیم، جو آج تمہیں اپنا سخت دشمن نظر آتا ہے وہ تمہارا جگری دوست ہوگا۔ یہ ابو عمر فاروق اور بھی بہت سارے اصحاب کرام، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، کون تھے؟ اسلام کے شدید اور کٹر دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، اکرمہ بن ابی جہل۔ لیکن ذہن و دماغ کے اندر جو شبہات تھے اور جو اعتراضات تھے، جب ختم ہوا تو نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی طرح آپ کو جانثار نہیں ملے گا۔ تو آپ جانثار پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، معاملات کو بگاڑنے کی نہیں۔ یہ جذباتیت صرف ہمارے معاملات کو خراب کرے گی، ہماری شبیہ کو اور بگاڑنے کی کوشش کرے گی۔ اسلام عظیم دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو ذہین قرار دیا، بہت جینیس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حکمت و دانائی اور جانثاری سے بھری بھی ہے۔ یہ پیغام آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور اس ہجرت کے ذریعے تحفظ ایمان جو ہمیں جنت تک لے جانے والی چیز ہے، اور منصوبہ بندی جو ہماری زندگی اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے بہترین راہ عمل ہے، ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق دے، ہمارے حالات کو بہتر بنائے۔ پروردگار جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے پروردگار ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ پروردگار جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی سبیل پیدا کر۔ پروردگار جو سودی اور غیر شرعی لین دین کے اندر ملوث ہے، پروردگار ان ساری چیزوں سے نکال کر انہیں اسلامی اور حلال چیزیں عطا فرما، ان کی تجارت کو حلال کر دے۔ پروردگار ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان کر، اس لیے کہ تو ہی آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ اور آج جن حالات سے ہم لوگ جوجھ رہے ہیں، پروردگار ہمارے گناہ، ہماری سیاہکاری اور بدعملی کا نتیجہ ہے۔ پروردگار ہمارے اعمال کو جہاں غلطیاں ہیں وہاں اچھائیاں پیدا کر دے۔
جہاں برائیاں ہیں وہاں نیکیاں پیدا کر دے، اور جہاں پر ہمارے لیے مشکلات ہیں وہاں آسانیاں پیدا کر دے، جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔